ذہانت کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ آج کل رواج ہے کہ ذہانت کا اندازہ جو ہے بچے کے مارکس دے کر لگایا جاتا ہے کہ بچے نے ایگزامینیشن کے اندر کتنے نمبر لیے، کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ حاصل کی۔ ذہانت کا پیمانہ جو ہے وہ پرسنٹیج نہیں۔ بعض دفعہ وہ بچے جو سکولوں کے اندر فیل ہو جاتے ہیں اور زندگی کے اندر ان کو طعنے سننے پڑتے ہیں کہ یہ انتہائی نکمے ہیں اور نالائق ہیں، لیکن آنے والے دنوں کے اندر جو ہے انہوں نے ایسی ایجادات کی، ایسے کام کیے کہ دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ ایسے عظیم موسیقار بھی گزرے ہیں کہ جنہیں کبھی ریاضی کے سوال حل کرنے ہی نہیں آتے تھے، بنیادی جمع نفی اور ضرب تقسیم کے سوال بھی نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے موسیقی کے میدان میں ایسے جھنڈے لہرائے کہ آج تک ان کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح البرٹ آئنسٹائن، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ہمیشہ سے انہیں نکما اور نالائق سمجھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ایسی ایجادات کی، ایسے کلیے بنائے، ایسے جو ہے قانون بنائے فزکس کے کہ دنیا جو ہے حیران رہ گئی۔ ساری کی ساری فزکس جو ہے ان کے قوانین پڑھنے پر مجبور ہے۔ اسی طرح چارلس ڈارون کی جو کارکردگی اتنی بری تھی کہ ان کے والد انہیں خاندان کے لیے باعث شرمندگی سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی تھیوریز پیش کی کہ آج ہماری کتابوں کے اندر جو ہے ان کی تھیوریز جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ تو نمبر جو ہیں یہ ذہانت کا معیار نہیں، نمبر اور جو پرسنٹیج ہیں یہ کسی شخص کے ذہین یا جینیس ہونے کی نشانی نہیں۔ بعض دفعہ ہمارے ارد گرد بچے ہوتے ہیں جو پڑھائی میں جو ہے بالکل نکمے اور نالائق ہوتے ہیں، لیکن کسی اور میدان کے اندر ان کا ذہن جو ہے وہ خوب چلتا ہوتا ہے۔ تو یادداشت جو ہے اس کا ذہین ہونے کے ساتھ اور جینیس ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو بچے اچھی طرح سبق یاد کر کے آتے ہیں اور جو بچے یاد نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنہوں نے سبق یاد نہیں کیا وہ ذہین نہیں ہو سکتے یا جینیس نہیں ہو سکتے۔ پیارے دوستو، بچے جو ہیں ان کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی عادات کو دیکھنا چاہیے، ان کے جو فطری رجحان ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایک فیلڈ کے اندر بچہ نالائق ہوتا ہے اور دوسری فیلڈ کے اندر وہی بچہ جو ہے کامیاب ترین بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح بچوں کا جو رجحان ہے اس کو دیکھا جائے اور اسی کے مطابق جو ہے کام کرنا چاہیے۔ جتنے ذہین شخصیات گزری ہیں جیسے آئنسٹائن ہے، بل گیٹس ہے اور اس طرح کے جو شخصیات ہیں، ان کے اندر کون سی ایسی عادات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ذہین کہلائے، جینس کہلائے اور انہوں نے دنیا کو تسخیر کر لیا، انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ہر شخص جو ہے ان کے گن گاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، 14 قسم کی عادات ہیں، 14 قسم کی عادتیں ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کے اندر پائی جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ جینیس ہیں، آپ کے بچے جو ہیں وہ ذہین ہیں، اور ان پر خصوصی توجہ دیں اور ان کی فیلڈ کا خیال کریں کہ ان کا دماغ کس فیلڈ میں چلتا ہے، اسی لحاظ سے ان کو تعلیم جو ہے وہ دلائی جائے۔ میرے دوستو، جدید دور میں یعنی کہ آج کے دور میں ذہین شخصیات جو ہیں ان میں ایک ایلون مسک بھی ہیں، ایک جدید طور کے جینیس ہیں جنہوں نے بظاہر اپنے دیوانے پن میں مختلف شعبوں میں عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں، جیسے ٹیسلا ایک جیسی کمپنیوں کا قیام۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 14 کون سی ایسی عادتیں ہیں جو اگر آپ کے بچوں کے اندر موجود ہوں تو وہ جینیس اور ذہین ہوں گے۔ گریگ رائٹ ایک ریسرچر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذہین افراد کے اندر 14 عادتیں پائی گئی ہیں۔ پہلی عادت ہے کام کے آداب، یعنی کہ وہ جو بھی کام کرتی ہیں بڑے سلیقے کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے طریقے کے ساتھ کرتی ہیں، لحاظ رکھتے ہیں۔ دوسری عادت جو ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی، یعنی کہ لچک۔ اگر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو
اس مشکل سے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلد از جلد بحالی کی طرف جاتے ہیں۔ اس مشکل کا وہ سلوشن ڈھونڈتے ہیں، اس مشکل سے نکلنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ایسے جو بچے ہیں یہ نئی نئی ایجادات کرتے ہیں۔ ان کو جب ریئل لائف میں مسائل آتے ہیں تو وہ ان مسائل سے نکلنے کے لیے یونیک قسم کے جو ہے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ان بچوں کی تیسری عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیا کام کرتے ہیں، عام بچوں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ عام بچے جو روٹین کے اندر کھیل کھیلتے ہیں وہ ان کھیلوں کے اندر مشغول نہیں ہوتے، ان کے کھیل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کے کام جو ہیں وہ نئے ہوتے ہیں، وہ نئے قسم کی گیمز کے اندر جو ہے انٹرسٹ دکھاتے ہیں۔ وہ ایسے کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں جس میں دوسرے بچے نہیں ہوتے، جیسے کہ کسی مشینری کے اندر دلچسپی لینا، کسی ایسے سبجیکٹ کے اندر دلچسپی لینا جس کے اندر دوسرے بچے دلچسپی نہیں لیتے۔ چوتھی جو عادت ہے وہ بچے کا تخیل ہے۔ بچے کا تخیل جتنا زیادہ بہترین ہوگا، جتنا زیادہ اس کے خواب اچھے ہوں گے، جتنے زیادہ اس کو نئے آئیڈیاز آئیں گے ایک کام کرنے کو، نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، نئے نئے خیالات آئیں گے، نئے نئے تخیلات آئیں گے، وہ اتنا ہی ذہین اور جینیس شمار ہوگا۔ پانچواں یہ ہے کہ بچے کے اندر اگر تجسس ہے، وہ نئے نئے سوالات کرتا ہے، اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، مختلف قسم کی چیزوں کے اندر ڈفرنس دیکھتا ہے، ان کے اندر ریزمبلنس دیکھتا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرنس ڈھونڈتا ہے۔ تو ایسے بچے جو ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھٹی عادت ہے وہ ہے کسی کام کو کرنے کا جذبہ، جنون۔ جتنا زیادہ کام کرنے کا جنون ہوگا، جذبہ ہوگا، جس کام کے پیچھے پڑ گئے ہیں اس کام کو مکمل کر کے ہی چھوڑنا ہے، جو ارادہ کر لیا ہے اس ارادے پر قائم رہنا ہے، اور جو نئی ایجاد کرنے کا سوچ لیا ہے اس کا ایجاد کرنے کے لیے محنت کرنا، کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈنا۔ تو ایسے جذبہ ہو تو وہ شخص جو ہے ذہین ہوگا، وہ بچہ جو ہے جینیس شمار ہوگا۔ ارد گرد کے ماحول سے الگ تخلیقی صلاحیت، یہ ایسی عادت ہے۔ ایسے بچے نہایت ہی ذہین ہوتے ہیں، ایسے بچے نہایت ہی جینیس قسم کے شمار ہوتے ہیں جن کے اندر تخلیقی صلاحیت ہو۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے انسپائر نہیں ہوتے بلکہ ایسی نئی چیزیں بناتے ہیں کہ وہ ماحول کو انسپائر کرتے ہیں۔ ماحول جو ہے ان سے انسپائر ہوتا ہے، ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں۔ بغاوت کا جذبہ، یہ جو خوبی ہے یہ بھی ذہین اور جینیس افراد کے اندر پائی جاتی ہے کہ جو کام اور لوگ نہیں کر رہے، سوسائٹی کے اندر کام نہیں ہو رہے، وہ ایسے کام کریں گے کہ جو سوسائٹی کے اندر موجود ہی نہیں ہوں گے۔ وہ نت نئی ایجادات کریں گے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام ناممکن ہے، وہ اس کام کو ممکن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سوسائٹی سے بغاوت کرتے ہیں، وہ نت نئے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی لوگوں سے مختلف عمل یا سوچ، یہ ذہین لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ باقی لوگوں سے مختلف عمل کرتے ہیں، مختلف سوچ رکھتے ہیں، مختلف ان کی تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے۔ عام لوگوں سے وہ ڈیفرنٹ سوچتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ ان کو سنکی بھی کہتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کے لقبوں سے بھی پکارتے ہیں، کیونکہ اس کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بے وقوف ہے، یہ سنکی ہے، یہ پاگل ہے، لیکن وہ تخلیقی ذہن ہوتا ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ جس چیز کے بارے میں کام کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں، اس سوچ میں وہ گم رہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو فراموش کر دیتے ہیں، ارد گرد کے ماحول سے وہ بے خبر ہو جاتے ہیں، وہ اسی ایک چیز کے بارے میں جو ہے سوچتے رہتے ہیں جس چیز کے بارے میں انہوں نے کام کرنا ہے۔ جب تک اس مشکل کا حل نہیں نکل آتا، سلوشن نہیں ملتا، وہ اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
تو سارے خیالات ان کے ذہن سے نکل جاتے ہیں، صرف اور صرف ان کا فوکس اسی ایک پرابلم پر ہوتا ہے، اسی ایک مشکل پر ہوتا ہے، اسی ایک مسئلے پر ہوتا ہے۔ جب تک وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر لیتے، اس مشکل سے نکل نہیں جاتے اور نئی چیز ایجاد نہیں کر لیتے یا نئے آئیڈیا پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ان کی توجہ جو ہے وہ ہٹتی نہیں۔ وہ اپنا کھانا پینا بھول جاتے ہیں، اپنا نیند آرام جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں، ان کی تمام تر توجہ جو ہے اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ 14 عادتیں ہیں، اگر آپ کے بچوں کے اندر یہ عادتیں موجود ہوں تو سمجھ لیں یہ بچے ذہین ہیں، یہ بچے جینس ہیں۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو اچھا ماحول پرووائڈ کریں اور ان کو نکما اور نالائق نہ سمجھے، بلکہ وہ جو زیادہ جینیس ہوتے ہیں وہ بظاہر بے وقوف ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن بے وقوف نہیں ہوتے۔ تو ایسے بچوں کی خصوصی تربیت کریں تاکہ وہ آپ کے لیے اور ملک کے لیے سرمایہ ثابت ہوں۔